بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. آج ہم بات کریں گے 7ویں پارے کے بارے میں. تو ایک جو صحیح مرد مومن ہو اس کا طرز اخلاق اس طرح ہونا نہیں چاہیے. نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بار بار اور بات بے بات قسمیں کھاتا پھرے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رکھ دیا ایک پنشمنٹ یا کیا کریں کہ ایک چیز رکھ دی شرط، تو انسان بھی سوچے گا کہ میں قسمیں کھانا ٹھیک نہیں ہے تو میں ذرا سوچ سمجھ کے ہی بات کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. جب بھی میں نے واقعہ پڑھا اپنی زندگی میں تو مجھے بہت ہی زیادہ یعنی کہ ایمان پرور مناظر نظر آئے. یہ صورتحال تھی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. تو اگر کوئی ہو کہ دنیا کے مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں آزمائشوں کی تیاری سے غافل ہو، تو یہ جو ہے نا قابل مذمت ہے. We have to decide about our choices. تو یہ دنیا جو ہے دراصل دار البلا، دار التکلیف ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ دار القرار، یعنی کہ وہ ایک ایٹرنٹی ہے. نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی اس کتاب میں لکھ دیا کہ جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. ایک بات اینڈ میں آئی ہے اسی آیت کے اندر کہ میرا کام بس اتنا ہی کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دو. میں تم پر پاسبان نہیں ہوں، ہے نا، رکھوالا نہیں ہوں، یا ایک جگہ اور آتا ہے میں کوئی حوالے دار نہیں ہوں یا میں کوئی انسپیکٹر نہیں ہوں. آیت کی روشنی میں پیغمبر سمیت کوئی بھی اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے. اور آیت الکرسی میں بھی جو ہے نا دوسرا والا جو اس کا حصہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی دین میں. انہیں اللہ تعالیٰ متنبع کر رہے، وارننگ دے رہے کہ اللہ کے عذاب کو آتے کچھ دیر نہیں لگتی. حدیث پاک سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ سے رجوع کرنا ہے. کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی آستانہ، کوئی بابا، کوئی بابی، کوئی مولوی صاحب، کوئی مدد نہیں کر کوئی نہیں. سب سے اوپر کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تم تو ایسے ہو جیسے صحرا میں کوئی جنات یا کوئی ایسی جس کی کوئی عقل ہی مفقود ہو چکی اور وہ بھٹک رہا ہو. اللہ نہ کرے نا ایسا کوئی وقت آئے نا. بار بار جو آیات آ رہی ہیں اس میں ہمیں نا یہ ہماری آنکھیں کھول دی جا رہی ہیں کہ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک. یعنی ڈرنا تو تمہیں چاہیے خدا کے غضب سے، اللہ کے غضب سے اور اس کے قہر سے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ کے شریک بنا دیے. لوگ کیا کہیں گے؟ میں سب سے اپیل کروں گی اس جملے کو اپنی لائف سے ڈیلیٹ کر دیں. لوگ کیا کہیں گے؟ یا گھر والوں میں سے کوئی ایسا فگر ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے آپ کے راستے میں آ رہا ہے تو وہ نہیں ہے. اللہ سب سے اوپر ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا. دس از مائی لائف، واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو آئی ول ڈو اٹ بیکاز آئی لائک اٹ، رائٹ؟ تو دس از ناٹ مائی لائف، دس لائف ہیز بین granted to us by Allah subhanahu wa ta'ala, right? بذكر الإله وتصفو